میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ بار بار آگے ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ میں آزاد دو، عدلیہ میں ایسی دو، عدلیہ میں ایسی دو. ہم عدلیہ پہ اعتماد نہیں کرتے، ختم ان کا. کیسے اس عدلیہ پہ آپ اعتماد کر سکتے؟ 3 نومبر 1977 یہ عدلیہ، یہ جج یہ گرفتار ہو گئے کیونکہ ہم نے ایک دفعہ، میں نے چیف جسٹس کو بحال کرایا اور وہ 20 جولائی 2007 میں نے بحال کرا دیا. 13 ججز نے بحال کیا چیف جسٹس کو. چیف جسٹس سے پیچھے پڑ گئے. میں نے چیف جسٹس کو کہا، افتخار محمد چودھری، میں نے کہا دیکھیں آپ کے پاس اگلے 5 سال کسی چیف جسٹس کو اتنی مہلت نہیں ملتی. 5 سال آپ کے پاس ہے. آپ نے دسمبر 2013 میں جا کے ریٹائر ہونا اور ابھی ہم اس سے بہت پہلے 2013 سے 5 سال، اور آپ نے 3 سال چیف جسٹس کر لی. اب میں نے کہا اب یہ جو چیف جسٹس آپ نے کر لی ہے نا، وہ جو چدراس ہے اس کو آپ ذرا ریڈیوس کر کے چلا. میری بات بہت مانتے تھے کیونکہ میں ان کا وکیل بھی تھا اور میں ان کا ڈرائیور بھی تھا. حامد خان صاحب کی بھی بہت مانتے تھے اور میں جس طرح کی بات ان سے کر جاتا تھا گاڑی میں جاتے ہوئے آتے ہوئے، وہ باقیوں کو، میرے جو کولیگز تھے جو اس لیڈرشپ میں تھے، حامد خان صاحب تھے، جسٹس طارق محمود صاحب تھے، علی احمد کرد صاحب تھے، اور میرا خیال ہمارے وکلاء میں اور انسانوں میں سب سے بہتر منیر ملک صاحب تھے. اس کے علاوہ اور بہت دوستوں نے خدمات کی. اطہر من اللہ صاحب، انور کمال صاحب لاہور کے، یہاں آپ کے سردار عصمت اللہ صاحب، یہ یہاں بیٹھے ہیں توفیق آصف صاحب، ان سب نے اور بڑی بھرپور. اچھا ایک چیز کرنا کیا ہے اس کا، کیا فرق پڑنا چاہیے؟ ابھی تک تو ہم یہ سیمینار اور یہ ہوتا ہے، لیکن میری نگاہ میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایشو آ جائے اس کو ڈیڈ نہیں ہونا. ہم تو ایشو چاہتے ہیں. ایمان نظاری کے ساتھ بکواس کرنے کے بعد کس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج تک بیٹھا ایز چیف جسٹس؟ یہ تو ہمارا، ساری دنیا ہمارے ساتھ تھی کہ ایک بچی کے ساتھ چیف جسٹس اس طرح ایسا وہ بدبختی ہے. اس پہ ہمیں ہٹنا ہی چاہیے. آپ کے پاس اگر غلطی سے آپ بحث کر رہے ہیں، آپ وکلاء ہیں، آپ جانتے ہیں، غلطی سے بھی جج سے غلط جملہ نکل جائے، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو اب کوشش کرتا ہوں اس پہ ہی لے کے آؤں گا. پر جناب نے تو یہ کہا، وہ کہتا نہیں میرا یہ مطلب نہیں، یہ جناب نے یہ کہا تھا، وہ نہیں اس کا یو ڈونٹ ٹیک آبزرویشن سیریسلی. میں کہا یہ آبزرویشن سیریسلی ساری دنیا لیتی ہے اینڈ یو آر چینجنگ یور مائنڈ. اور اس میں اس جملے کو بارہا ان کے سامنے ادا کر. اٹ embarrasses them. وہ نہیں چاہتے جج جو ہوتا ہے نا، جج جو ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، میرا ماننا یہ ہے، اور میں پبلکلی کہہ چکا ہوں بہت دفعہ، میرا ماننا یہ ہے کہ وہ 6 مہینے تک انسان رہتا ہے، اس کے بعد وہ ما فوق الفطرت کوئی چیز ہے. نہ اپنے دوستوں سے اس نے ملنا. میں اگر کسی شادیوں پہ جاتا ہوں تو میرے پاس بھی آ کے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ایسا جج جو میرا جونیئر ہے یا میرے ساتھ اس نے کوئی کیس کیا ہے، باقی ذرا یوں کنکھیوں سے دیکھتے دیکھتے ایک طرف دوسری طرف چلتے ہیں.
میں کہیں پکڑ لوں تو اس کو کہتا ہوں شیخ صاحب کی ہو رہا ہے سانو ہی دسو، وہ بڑے امبیرس ہوتے ہیں. اور مہینہ پہلے وہ آپ کی کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں لینا چاہتا، وہ ہمارا اس وقت کتابیں اٹھا کے پھرنا ہمارا کام تھا، اس کو عدالت میں بیٹھنا ہوتا تھا. پر آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. میں عدلیہ پہ بالکل اعتماد نہیں کرتا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بار بار یہ پٹیشن ہمیں فائل کرنی چاہیے. میں اس کے خلاف ہوں، پٹیشن فائل کرنی چاہیے. اور وہ جو وکلا ہے خان کے، اس وقت تو انہوں نے خان نے اس معاملے پہ چلایا ہوا ہے. ہم نے کی ہوئی ہے پٹیشن، میں نے ملٹری کورٹس کو انلیگل کرا دیا، اور شریعت انلیگل ہے میرے کو. اے تو وہ چھڑ دے نہ چھڑ دے، اے جتنے نشان تو نہیں لگایا ہوتے نا، تو یہ تو ووٹر کی ضرورت ہے. آپ 3 کروڑ ووٹرز کو یک جنبش قلم نہیں ڈس انفرینچائز کر سکتے. ڈس انفرینچائز کرنے کے لیے پہلے ایک ہوتا تھا الیکٹرل رول ایکٹ، اب الیکشن ایکٹ میں آ گیا کہ کس طرح آپ نے ایک بندے کو یہ اس کے خلاف یہ فیصلہ دینا کہ اس کو اس نے اس کا وہ ووٹ ہے اور وہ زندہ ہے. اتنے جھگڑے پڑے ہوتے ہیں ورنہ یہ ہمارے جتنے گئے ہیں تارکین وطن بات، ان کے پیچھے بدل رہے ہوتے. اور وہ یہاں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نہیں مار گیا. اور کوئی چھوٹا بھائی کوئی 2 سال بعد عدالت میں پیش ہوتا ہے، کہتا ہے جی ملیریا ڈینمارک کی نہیں جاتا، ہم نے مار دیا. اب اس قسم کی فاش غلط ہے، فاش اور فوش غلط ہے. یہ 3 کروڑ لوگوں کو نوٹس دیتے، انڈیویجلی بلاتے، انڈیویجلی ان کو ایگزامن کرتے، انڈیویجلی مخالف امیدوار جو ان کا تھا اس کو کرنے دیتے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن فیئر نہیں ہونے دینے کے بابت. میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کیا کیا، یہ کیا بڑا سمپل، الیکشن ہو جانے دو، کوئی جھگڑا نہ ہو، اسموتھ الیکشن. ساری دنیا میں پاکستان 180 ملین ووٹرز voted and the election went smoothly. اب وہ اسموتھلی کیا ہے، اسموتھ ہے. جب ووٹ پڑ گئے، جب ووٹر گھر چلا گیا، انہوں نے تالا لگا دیا ہے ریٹرننگ آفیسر دفتر. وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس کے دفتر کو تالا ہی لگا دیا. انہوں نے سلیکٹ کیے پہلے سے، کمپیوٹرائز سلیکشن ہوتی، اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس حلقے میں ان 400 پولنگ 400 یا 300 200 پولنگ اسٹیشن میں ہم نے سارا ریکارڈ ختم کر دینا ہے، فارم 45 بھی ختم کر دینا ہے، اور ہم نے الیکشن اپنی مرضی کا رزلٹ دے. اب آپ دیکھیں 2-3 چیزیں یہ بڑی اہم بات ہے. جو اس میں ایک تو یہ سوچیں کہ، اور اب آپ کو اب جو میں ٹائم لائن بتا رہا ہوں، اس ٹائم لائن میں باقی سارا ریکارڈ ختم ہے، صرف فارم 47. اب فارم 45 اور فارم 47 میں رشتہ کیا ہے؟ رشتہ ماں بیٹے کا. اور وہ یہ ہے کہ فارم 45 میں ایک طرف 18 کینڈیڈیٹس ہاریزونٹل 18 کینڈیڈیٹس ہیں. اب یہ 250-60 پولنگ اسٹیشن وہ اس طرح، اور وہ کاغذ یوں پیچھے جا رہا ہوتا ہے فارم 45. اب جب ووٹر کو آپ پوچھیں، کسی کو پوچھتے ہیں آپس میں پولنگ ایجنٹس کا کہ اعتراض حسن نے کتنے ووٹ لے ہیں، حلقہ نمبر 118 حلقہ نمبر حلقہ نمبر 118 وہ اس طرح جانا ہے. اعتراض حسن کا نام 6واں بھیجنا ہے کہ اس طرح جانا ہے کہ وہ جڑا پولنگ اسٹیشن کیا ہے، میں پتہ نہیں کہنا کیا گیا سا،
but also, now these totals are to be reflected on Form 47. اب فارم 47 وہ کیسی فارم 47 جس کی فارم 45 ہوگا. فارم 45 ہو تو بندہ کہا سکتا بھی آپ نے یہ چکر چلا. میں نے ایک میری بیوی کا الیکشن 2013 میں تھا, میں مختصر کرتا ہوں. میں جب 2013 میں تھا تو ہمیں 6000 ووٹ ملے, تو میں بڑا پریشان, بہت پریشان رہا 2-3 دن. اور وہ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میں نے یار اتنے ایسے ڈگ پہ کسی سے جھگڑا نہیں کیا, کسی کو کچھ پہنچایا ہی ہے سکون, اور یہ کہاں, یہ میں نہیں مانتا. دوستوں نے کہا ریٹ پٹیشن کرو, الیکشن پٹیشن کرو. الیکشن پٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں, لاہور کا حلقہ تھا. تو ایک اور زیادہ سیانہ اور دوست آ گئے, وہ بیٹھا, وہ دیکھے کہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو اس نے وہ دوست ٹھیک کر رہے ہیں, میں نے یار پٹیشن بنا رہا, میں ڈکٹیشن دے رہے ہیں. پٹیشن کیری پٹیشن الیکشن پٹیشن تم فائل کر رہی ہیں, تم جت جاؤ گے. میں ان شاء اللہ جت جاؤں. اگر جت گئے تھی تو پھر کی کرو. میں کہا بھائی الیکشن لڑا اسے سیٹ آ سکتی. انہیں آگے تمہیں پتا ہے کہ 15 دن جڑے گزرے نے الیکشن یہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہو گئے اور میاں شہباز شریف چیف منسٹر ہو گئے, اور لاہور کا پہلا ہو گیا راستے کافی میں تم فیل کرے گا. اس کے بعد ہماری فیملی نے سوچا اور ہم نے نہیں, ہم نے انسٹیٹ سیکشن 200 کے تحت, وہ اس وقت 145 تھا سیکشن, اس کے تحت ہم نے اپلیکیشن دے دی فار انسپیکٹنگ آل دی مٹیریل ان دا بیگ, all the material in the bag except بیلٹ پیپر تو نہیں دے سکتے, باقی سارا آپ مٹیریل دے سکتے. ہم نے کیا, اس شریف فخر الدین ابراہیم چیف الیکشن کمیشنر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو واقعی انلیگل ہے. میں نے یہ تو بہت انلیگل ہے, یہ تو سارا ریکارڈ انہوں نے گنوا دیا. اس پہ وہ کہتا ہے کر دیا. اب آپ کو میں بتاؤں, میں نے اس میں کتاب لکھی اور اس میں سارے اوریجنل ڈاکومنٹ دستخط کرائے ہوئے فرام دی الیکشن کمشنر پنجاب. 364 پولنگ اسٹیبل بیگ میں سے 145 میں کوئی مٹیریل نہیں تھا سوائے فارم 46.